بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد نیند آ جائے تو یہ صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ کریلا بادی پن کو ختم کرتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ بلغمی مزاج والوں کے لیے کریلا نہایت مفید ہے۔ سانس کی بیماریوں میں 5 گرام میتھی دانہ پانی میں ابال کر استعمال کرو۔ میتھی دانہ نالیوں کے انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ 3 چیزیں عقل میں اضافہ کر دیتی ہیں: صبح کے وقت پھول سونگھنا، کھانے کے بعد کھجور کھانا اور بادام روزانہ کھانا۔ چھوٹے بچے کی اگر کھانسی نہ جاتی ہو تو اس کو چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ امریکی کینسر سوسائٹی کے مطابق زیادہ تیز چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مشروب جیسے چائے، کافی یا پھر سادہ دودھ زیادہ گرم نہ پیا جائے، بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے اور کیلشیم کی کمی پوری کرنے میں معاون ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ مالٹا کھانے سے ہمارا نظام انہضام اچھا رہتا ہے، جسم سے گرمی اور زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ مالٹا کولیسٹرول کو نارمل رکھنے اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے۔ مالٹے کا جوس چہرے کی رنگت نکھارتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ ناظرین، ناریل کا تازہ پانی جوڑوں اور پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ خواب میں سفر کر رہے ہیں تو جان لو بہت جلد آپ کے گھر دولت آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے تکالیف ہوں گی۔ اگر کام کرنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ ناظرین، دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی کے اندر سیب کا رس ملا کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے 2 سے 3 پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے دوران سفر قے اور متلی کی پرابلم نہیں آتی۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ دیر رہتا ہے اس کے چہرے کی جلد بوڑھی نہیں ہوگی۔ جسم میں کہیں پہ درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے درد سے آرام ملتا ہے۔ ناظرین، پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر لگانے سے منہ کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ٹینڈے کھانے سے آپ کو معدے کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، درخت کے سائے کے اندر جہاں مسافر بیٹھے ہوں یا راستے وغیرہ پر پیشاب کرنا گناہ ہے۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ بھی گنے کا استعمال کیا کریں۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لال رنگ کا پاخانہ آنا بواسیر کی علامت ہے۔ ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے زہریلے کیڑے انسان کے قریب نہیں آتے۔ ہری مرچ کھائیں، یہ بدن میں خون جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرتی ہے۔ سیب باقاعدگی سے کھائیں، رات کو کم از کم ایک سیب ضرور کھائیں۔ اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر پیٹ میں درد رہتا ہے تو رات کو کلونجی کھایا کرو۔ وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو روٹی کھانے کے بعد 30 منٹ واک کریں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز چکھ لینے سے آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ زیادہ گرم کھانے مت کھاؤ، دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کر کے جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ نہانے سے 5 منٹ قبل ناریل کے تیل کی مالش کرو، جلد بہترین ہو جائے گی۔ ایلو ویرا جل میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے نشان دور ہو جائیں گے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ اجوا کھجور کھاؤ،
آپ کا چہرہ کئی سالوں تک جوان رہے گا۔ خواب میں آم دیکھنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ ممکن ہے کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا۔ خواب میں عورت خود کو حاملہ دیکھے تو یہ مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ خشک لیموں کے چھلکوں کا سفوف بنا کر اس میں نمک ملا کر دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کا میل صاف ہو جائے گا اور دانت موتی کی طرح چمکنے لگیں گے۔ اگر الٹیاں نہ رکتی ہوں تو مریض کو بتائے بغیر کیپسول میں لال پسی ہوئی دیسی مرچ بھر کر کھلا دیں، الٹیاں رک جائیں گی۔ بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ گرم پانی پی لینے سے زندگی بھر پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ نہارمو دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بنے ہوئے چنے اپھارا پن کو دور کرتا ہے، بار بار پیشاب اور پتلی کا مسئلہ دور کرتا ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمروں کے کونوں میں رکھنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کیلا جسم کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ ناظرین، سوتے وقت ناف میں بادام کے تیل کے 3 قطرے ڈال لو، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت دو یا دھوکہ۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ترش پھل کھانا دماغ کو تیز کرنے کے علاوہ کئی ذہنی امراض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ناظرین، صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے درد شقیقہ کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بول کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں نا انصافی کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں، اس سے ان کے دودھ میں اضافہ ہوگا اور بچے کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا۔ جس کی نظر کمزور ہو اس کو مچھلی کا سالن بنا کر کھلا دو، اس کی نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ بہرے پن سے نجات پانے کے لیے کانوں میں کڑوا تیل یا روغن بادام ڈالنے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے عرق گلاب کے آنکھوں پر چھینٹے ماریں۔ ناظرین، کچی ادرک ایک چنے کے برابر روزانہ کھانے سے جسم کی چربی نہیں بڑھے گی۔ نیم کے پتوں کا رس جسم پر مل دینے سے جسم پر دانے نہیں نکلیں گے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ دودھ میں مکھانے ملا کر کھا لینے سے 70 سال تک ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 چیزوں پر رشک کرنا اچھا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور دوسروں کو یہ علم سکھاتا ہو۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہارمو پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے موڈ اچھا ہوتا ہے اور موٹاپا نہیں آتا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ صبح اٹھنے کے فوراً بعد 1 گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ وقت پر سونے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ سردی کی کھانسی میں چاکلیٹ کھانسی کے سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے۔ ناظرین، جتنی مرضی کوشش کر لیں، جو مرضی کر لیں،
آپ یہ یاد نہیں کر سکتے کہ آپ کا خواب کہاں سے شروع ہوا تھا۔ عام طور پر آپ اپنے آپ کو آئینے میں حقیقت سے 5 گنا زیادہ حسین دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ سائنس کے مطابق 90% لوگ اس وقت گھبرا جاتے ہیں جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ پوچھوں آپ سے۔ فالسا ایسا پھل ہے جو اگر مسلسل 12 دن کھا لیا جائے تو جسم کی ½ کلو چربی پگھل جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھانے سے ہڈیوں کا گودا کم نہیں ہوتا۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا بال گھنے ہو جائیں گے۔ دار چینی زیادہ کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ بعض عورتیں بچوں کو خواہ مخواہ کسی نہ کسی چیز سے ڈراتی رہتی ہیں۔ یہ بری عادت ہے، اس سے بچے کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک وزن بڑھنا شروع ہو جائے تو سوتے وقت ایک گلاس پانی بھی ایک لیمو نچوڑ کر پیا کرو، وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کاروبار میں برکت ڈالنی ہے تو کام شروع کرنے سے قبل سورہ یاسین پڑھ کر کام شروع کریں۔ گائے کے دودھ کی کھیر بنا کر کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی اور چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ گردے کی پتھری کا علاج: شہد، لیمو کا رس اور زیتون کا تیل 1 چمچ ½ گلاس پانی میں حل کر کے پئیں۔ پتھری 12 دن میں تحلیل ہو کر باہر نکل جائے گی۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا حصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ لوگوں کو ایک یہودی اپنا سامان دکھا رہا تھا، لیکن اسے اس کی جو قیمت لگائی گئی اس پر وہ راضی نہ تھا، اس لیے کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں میں فضیلت والا قرار دیا۔ یہ لفظ ایک انصاری صحابی نے سن لیے اور کھڑے ہو کر انہوں نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ہم میں موجود ہیں اور تو اس طرح قسم کھاتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں فضیلت والا قرار دیا۔ ناظرین، اس پر وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابو القاسم، میرا مسلمانوں کے ساتھ امن اور صلح کا عہد و پیمان ہے، پھر فلاں شخص کا کیا حال ہوگا جس نے میرے منہ پر چانٹا مارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت کیا کہ تم نے اس کے منہ پر کیوں چانٹا مارا؟ انہوں نے وجہ بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں ہو گئے، اس قدر کہ غصے کے آثار چہرہ مبارک پر نمایاں ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی انبیاء میں آپس میں ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو۔ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی تمام مخلوق پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی سوا ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا ہوگا یا مجھ سے بھی پہلے ان کی بے ہوشی ختم کر دی گئی ہوگی۔ ناظرین، بھیڑ کا گوشت پکا کر کھا لینے سے قوت با میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ بوڑھوں اور بچوں کی بار بار پیشاب کی تکلیف ختم، رات کو بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہو تو اس کے لیے شام کے وقت پالک کا استعمال کریں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ ناظرین، جو لوگ گردے کے مریض ہیں ان کو کیلے کا ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اجوائن اگرچہ صحت کے لیے مفید ہے، لیکن ایک خاص حد سے زیادہ بھی استعمال نہ کریں ورنہ اس سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت ناف میں لیمو کا رس ڈال دے، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مال تقسیم کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضا جوئی کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصہ کے آثار دیکھے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائی، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی مگر انہوں نے صبر کیا۔ ناظرین، سبز پودینہ، انار دانہ، ادرک اور لہسن ہم وزن لے کر چٹنی بنا لیں اور 3 وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے دل کے بند والو کھل جائیں گے۔ صبح نہار منہ حریر کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدے اور آنتوں کے امراض سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمارے چینل اقوال زندگی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں کامنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں اور کون سا ٹوٹکا آپ کی زندگی میں فائدہ مند ثابت ہوا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔